الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ سبق آموز خبریں لیے حاضر ہیں۔ اول تا آخر اللہ کی رضا کے لیے شرکت کی نیت بھی کر لیجئے۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے سلسلے کا جو آغاز ہے وہ بڑا آج کل جو گرم ماحول، گرم موسم ہے اس کے متعلق ہے، یعنی گرمی۔ حقیقتاً دھوپ کی شدت ہے، گرمی بھی ہے، اور پچھلے دنوں نواب شاہ میں تو بڑے ریکارڈ قائم ہوئے اور پاکستان کے کئی علاقوں میں گرمی اپنے بام عروج پر رہی۔ کچھ باب المدینہ کراچی میں تھوڑا سا زور ٹوٹا ہے، مگر پھر بھی گرمی ہے۔ گرمی سے متعلق پہلے کچھ خبر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کے متعلق کچھ ہمارے پاس ڈاکیومنٹری تیار ہے، آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پر کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گرمی کی شدت 50 ڈگری سینٹی گریڈ، نواب شاہ اور لاڑکانہ میں درجنوں افراد بے ہوش۔ جی، یہ خبر تھی، اور آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں ہم اس کے متعلق ایک دستاویزی ایک ڈاکیومنٹری جو تیار ہے ہمارے پاس، وہ دیکھتے ہیں کہ گرمی سے متعلق ہمارے اسلامی بھائی ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان، جس کو اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس میں ایک نعمت یہ ہے کہ ہمارے وطن کو قدرتی طور پر 4 موسم عطا کیے گئے ہیں۔ یہ نعمت دنیا کے بہت کم ملکوں کو حاصل ہے، موسم سردی کا ہو یا گرمی کا، لیکن اگر اس میں معمول سے زیادہ شدت آ جائے تو انسان کے لیے برداشت کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ موسم کی شدت جانی و مالی نقصان پہنچانے کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ پچھلی 1 صدی کے دوران دنیا کا اوسطاً درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھا ہے۔ ماہرین ارضیات کے مطابق اگر یہ مزید 2 سے 3 ڈگری سینٹی گریڈ مزید بڑھ جائے تو گلیشیئر پگھل جائیں گے اور سمندروں کی اونچائی میں 216 فٹ تک اضافہ ہو جائے گا، جس کے بعد دنیا کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ بہرحال ماہرین ارضیات کی رپورٹس اپنی جگہ، لیکن گزشتہ کئی سالوں سے دنیا کے بعض ملکوں کو گرمی نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ ان ملکوں میں سوڈان، لیبیا، عمان، قطر، عراق، انڈیا اور پاکستان شامل ہیں۔ ان دنوں ہمارے ملک پاکستان میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے۔ گرم ہواؤں اور تیز دھوپ سے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ درجہ حرارت میں اضافے سے گرمی شدت اختیار کر گئی ہے۔ ملک کے بعض شہروں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک، جبکہ کچھ شہروں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے۔ ان دنوں سندھ کے ضلع نواب شاہ، سکھر، دادو، ٹھٹا، جیب کاباد اور دیگر شہر گرمی کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی، مٹھی، دادو، تربت اور لس بیلا سمیت ملک کے کئی شہروں میں موسم گرم رہنے کا امکان ہے۔ شہر کراچی، جس میں عموماً درجہ حرارت 35 سینٹی گریڈ تک رہا کرتا تھا، لیکن گزشتہ 3-4 سالوں سے یہاں بھی گرمی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور گرمی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ دنوں کراچی شہر میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے باعث شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شدید گرمی کی وجہ سے کمزور افراد اور مریضوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسپتالوں میں موجود مریضوں کو سخت تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ شدید گرمی کے باعث مارکیٹ میں بعض اشیاء خرد و نوش بھی مضر صحت ہو گئی ہیں۔ اسپتالوں میں پیٹ کے امراض میں مبتلا افراد کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ بعض علاقوں میں پانی کی قلت کی وجہ سے لوگ آلودہ پانی کا استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ اس وجہ سے بھی پیٹ کے امراض پھیل گئے ہیں۔ شدید گرمی سے بچاؤ کے لیے ماہرین صحت نے عوام کو شدید گرمی میں انتباہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ گرمی سے بچاؤ کے لیے وقفے سے پانی پیتے رہنا چاہیے، لیکن ایک دم زیادہ پانی پینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیموں کا شربت اور جو کا ستو استعمال کریں۔
बिला जरूरत धूप में ना निकलें। अगर निकलना जरूरी हो तो सर और गुद्दी को ढांप कर निकलें। गरम और मसालादार चीजें या गोश्त खाने से परहेज करते हुए सब्जियां और हल्की ग़िज़ा इस्तेमाल करें। याद रहे कि गर्मी से बचाव की एहतियात इख्तियार ना करना शदीद खतरे का सबब भी हो सकता है, क्योंकि शदीद गर्मी और तेज धूप के साथ जिस्म के दर्जे हरारत में भी गैर मामूली इजाफा हो जाता है, जिससे खून गर्म होने लगता है और खून में मौजूद प्रोटीन भी पकने लगते हैं। जिस्म में पानी की कमी से खून गाढ़ा होने लगता है, जिसकी वजह से मुतासिरा अफराद में ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। दिमाग और खून तक खून की फरामी बतदरीज मुतासिर होने लगती है, जिसकी वजह से मुतासिरा अफराद को फालिज होने, दिल का दौरा पड़ने या कोमा में चले जाने का इम्कान बढ़ जाता है, जो कि खतरनाक अमराज हैं। इन दिनों जारी शदीद गर्मी के हवाले से इम्कानी हीट स्ट्रोक का इंतबाह जारी किया गया है, जिसका मकसद शहरियों को कबल अज वक्त एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाही देना है। वाज़ेह रहे कि जब गर्म हवाएं चलें तो लू लग जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। जब बहुत सख्त गर्मी पड़ रही हो तो ये ज्यादा इसको नुकसान बच्चे को होता है, बूढ़ों को होता है, क्योंकि इनमें कुव्वत मुदाफ़ियत, मुकाबले की ताकत, डिफेंसिव पावर्स जो होते हैं ये कमजोर होते हैं। इस तरह जो बेघर अफराद होते हैं, बेचारे जो फुटपाथों पर पड़े होते हैं, धूपों में पड़े होते हैं या रेडियां चला रहे होते हैं धूप में, गर्मियों में, तो इस तरह के लोगों के लिए ये रिस्क होता है। सूरज की तपिश में मजदूरी करने वाले भी रिस्क में होते हैं। नशे के आदी या जो तवील अरसे किसी बीमारी में मुब्तला हो, तवील अरसे से, या जो लंबे अरसे तक दिल या सांस के मरीज रहे हों, इनको खतरा होता है। इसी तरह जो परिंदे और जानवर पालते हैं उनको भी चाहिए कि वो इनको गर्मी से बचाएं, क्योंकि जो आज़ाद परिंदे और आज़ाद जानवर होते हैं ना, वो तो अपनी हिफाजत का खुद इंतजाम कर लेते हैं। परिंदे छुप जाएंगे, जानवर छुप जाएंगे, जब इनको तकलीफ होगी तो ऑटोमेटिक ही छुप जाते हैं। सख्त सर्दियों में आप देखें गलियों में जो कुत्ते घूम रहे होते हैं ना, शदीद सर्दी में नोट किया मैंने, वो नहीं घूमते गलियों में, छुप जाते हैं। कीड़ियां नहीं निकलती सर्दियों में, तो ये आज़ाद है ना, तो ये छुप जाती हैं। तो इसी तरह परिंदों को और जिन जानवरों को पालते हैं ना, उनको भी सख्त सर्दी हो, सख्त गर्मी हो, तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ये पालने वाले की जिम्मेदारी है। आपको सर्दी लगती है, आपको गर्मी लगती है, ये बेजुबान को भी तो लगती है। ये बेचारे फरियाद किससे करेंगे? आपके पल्ले बंध गए, आपने इनको कैद कर लिया। चलो इनको पालना जायज़, लेकिन अब इनको हिफाजत देनी है, इनको पूरी ग़िज़ा देनी है, बार बार ग़िज़ा देनी है, भूखा प्यासा नहीं मारना है, वरना आखिरत में फंस जाएंगे। गर्मी से हिफाजत के मदनी फूल, ये रिसाला मकतबतुल मदीना ने छापा है, इसको हासिल कर लीजिए। गर्मियों में तो इसका तक़सीम रसाइल का सिलसिला होना चाहिए, तो बहुत सौ को फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अभी आपको गर्मी से मुतालिक और धूप की जो शिद्दत है उसके मुतालिक और इसके हवाले से जो एहतियाती तदाबीर हैं इसके मुतालिक, और फिर अमीर सुन्नत का ये प्यारा सा मदनी गुलदस्ता, ये सब बताया गया। तशवीश ये है कि एक तो लोग बेहतियातियाँ करते थे हैं, और अब जैसे हमारे यहाँ मनाजिर जो दिखाए जाते हैं वो जैसे कि अभी आपको दिखाया गया कि वो नींबू का पानी आप पिए, तब नींबू का पानी यूँ तो गिलास में नींबू का पानी दिखा दिया गया, लेकिन एक फुटेज आपको मंजर दिखाया गया कि लोग सड़क पर होकर नींबू का पानी पी रहे हैं। मेरी में से आपको रिक्वेस्ट है, फुटेजेस या जो भी हमारे पास नेट पर अवेलेबल होते हैं वो आपको दिखा दिए जाते हैं, मगर मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मोस्टली चीज़ें जो है ना आप बाहर की इस्तेमाल ना करें। आप ये नींबू का पानी भी घर से पी कर निकल सकते हैं या घर में आकर पी सकते हैं, या अपने साथ आप वो पानी का वो थर्मोस ले लें, बॉइल्ड वाटर ले लें। मैं तो मिनरल वाटर से ज़्यादा बॉइल्ड वाटर आपको एडवाइस करूँगा कि बॉइल्ड वाटर ले लें, घर में ही पानी को उबाल लें तो बेहतर है। मेरे अपने घर में पानी हम उबाल कर पीते हैं नॉर्मली, ज़्यादा से ज़्यादा। कभी कभार कोई ऐसा मिनरल वाटर कभी आ गया या सादा पानी हम घर का कभी पी लिया, मगर मैं जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहा हूँ कि इसको मतलब जब हमने वो डॉक्टरों के साथ बात सिलसिले किए थे तो उस वक्त ही मेरा जहन बना था कि हमको घर में ही पानी गर्म करके पी लेना चाहिए। तो घर में पानी लगा दें, चूल्हे पर रख दें तो बॉयल भी हो जाता, फिर इसका एक पूरा एक तरीक़ेकार है। तो वो ले लें, थर्मोस के अंदर फिर ले लें, नींबू मिल जाता है
تو لیمبو لے کر نکل جائیں. یعنی بازار کی چیزیں، پھل بھی کھانا ہے تو بازار میں کٹا ہوا پھل کھانے سے بہتر ہے آپ پھل گھر میں لے لیں، کاٹ کر خود ہی کھا لیں. اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں گھر سے ہی ٹفن بنا کر، چھوٹا سا باکس بنا کر آپ لے جائیں جو آپ کو کھانے پینے میں کام آئے گا. تو ایسے حالات میں باہر کی چیزیں کھانے سے ایوائڈ کریں. مجھے جو خاص تشویش ہے وہ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے ہے کہ ویسے ہی قوم سست ہے اور عبادت میں سستی اور عبادت میں غفلت کا دورہ ہے، اور پھر یہ گرمی کا بہانہ بنا کر کہیں گے جناب ہم نے روزے نہیں رکھے، یا پھر تھوڑا سا کمزوری ہو جائے گا کہیں گے جناب ہم نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ روزے چھوڑ دیجیے. دیکھیے ہر ڈاکٹر کے کہنے پر روزہ نہیں چھوڑا جاتا. روزے چھوڑنے کے لیے اس کی شرعی وجہ ہونی ضروری ہے. ہاں اگر ڈاکٹر ایسا قابل اعتماد جس کی شریعت نے اجازت دی کہ اس ڈاکٹر کی بات مانی جا سکتی ہے تو یہ الگ بات ہے، ورنہ شرعی رہنمائی لیں. اپنے فرض روزوں کی احتیاط کریں، فرض روزوں کی اہمیت کو سمجھیے، اور روزے آپ نے نہیں چھوڑنے جب تک کہ شریعت آپ کو اجازت نہ دے. ڈاکٹر کی اجازت تبھی ویلڈ ہے کہ ڈاکٹر کی اجازت شریعت کی اجازت کے مطابق ہوگی. تو یہ ایک مدنی پھول آپ کو عرض کرنا تھا کہ اچھا اس کے علاوہ جو گرمی کا موسم ہے، اب ہمارے بعدوں کا ایسا ہوتا ہے کہ گرمی کے موسم میں فضول گفتگو بھی کی جاتی ہے. تو فضول گفتگو کرنے کا فائدہ نہیں. یار آج گرمی بہت ہے، آپ نے بول دیا گرمی کم تو ہوئی نہیں، گرمی کم ہوئی؟ یار آج گرمی بہت ہے، گرمی کو کیا ہوا؟ گرمی وہیں کہ وہیں تھی. تو اس طرح کئی ایسے فضول کلام ہیں جن سے بچنے کی صورت آپ نکال سکتے ہیں، اور پھر اس گرمی کی وجہ سے جہنم کی گرمی کو یاد کریں. دنیا کی یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ذرا سوچئے کہ قیامت کی گرمی کا کیا حال ہوگا. سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی. اللہ ہم سب کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. جس طرح اس وقت مختلف انداز پر دنیا کی اس گرمی سے بچنے کی تدابیر بیان کی گئی ہیں، اسی طرح قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے بھی مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں. جیسے کہ جس نوجوان نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. ایسے ایک پورا مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے کہ سایہ عرش الہی، یعنی عرش الہی کا جو سایہ ہے وہ کس کو ملے گا، اس طرح کتاب کا رسالے کا نام ہے. اس میں کئی حدیثیں لکھی ہیں، مختلف حدیثیں ہیں کہ کن کن کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. تو اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سبق آموز خبریں لانے کا ہمارا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ تک خبر کے ساتھ ساتھ ہم مدنی پھول اور نیکی کی دعوت بھی پہنچائیں، اور یہ احساس ہمیں پیدا ہو کہ دنیا کی یہ گرمی، دنیا کی یہ تپش ہم سے برداشت نہیں ہوتی. قیامت کی تپش، قیامت کی وہ جو پریشانی کیسے برداشت ہوگی. ابھی کیپ ٹاؤن میں میری حاضری تھی، تو کیپ ٹاؤن میں اس سے پہلے بھی میری چند دفعہ میں گیا ہوں مدنی کاموں کے حوالے سے. تو وہاں مطلب کہ آئے دن بارش ہوتی ہیں، یعنی روزانہ کی بنیاد پر کئی دفعہ بارشیں ہو جاتی ہیں. مگر اس بار کے سفر میں آپ یقین مانیں مساجد کے اندر وضو کے لیے جب نلکا کھولیں تو پانی کم آتا تھا، ہوا زیادہ آتی تھی. اسپرے کی طرح پانی دیا جاتا تھا، یہ گورنمنٹ لیول پر، کیونکہ وہاں پر پانی کی شارٹیج ہو گئی. پانی کا بے درک استعمال آج ان کو پانی کی شاید اہمیت یاد دلا رہا ہوگا. مگر اللہ تعالیٰ نے بارشیں روک دی تو ان کے پاس پانی کم ہو گیا. اپنا وضو کا پانی گھروں میں بھی ایک مخصوص، جیسے کہ 350 آپ لیٹر پانی استعمال کر سکیں گے. اس سے زیادہ پانی استعمال کریں گے تو آپ کے لیے مطلب کہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. وہ پانی مہنگا ہو گیا اور یہ بہت ساری چیزیں ہو گئی، تو بارشیں رک گئیں. اب پانی کی شدت، پیاس، یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف، اس کی مطلب وحدانیت کی طرف، اور یوں سمجھیے کہ ایک پیغام دیتی ہیں کہ جب اللہ بارش روکے تو کیا. تو بارش رکنے کے اسباب بھی ہوتے ہیں، کئی ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بارشیں روک دی جاتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو پانی کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیں یہ گرمی، اور گرمی کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ، یقیناً لوڈ شیڈنگ کے کئی اسباب ہیں. ایڈمٹ کرتا ہوں میں، لوڈ شیڈنگ کئی اسباب ہیں. کئی جگہوں پر غفلتیں ہیں، کئی جگہوں پر سستیاں ہیں، کئی جگہوں پر بہت ساری چیزیں ہیں. مگر کیا اس کا بھی آپ انکار کریں گے کہ لوڈ شیڈنگ کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے بجلی کا غلط استعمال کیا ہے، ہم اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، پانی کی نعمت کی قدر نہیں کرتے، اس طرح کی نعمت کی قدر نہیں کرتے، تو پھر ہمارے لیے آزمائشیں بھی
ہو جاتی ہیں. تو نعمتوں کی قدر کریں. اللہ کریم ہم سب کو گرمی کی شدت سے دنیا میں بھی بچائے، آخرت میں بچائے. اور جب گرمی کی شدت زیادہ ہو تو یہ دعا کر لیا کریں کہ لا الہ الا اللہ، یا اللہ آج کتنی سخت گرمی ہے، یا اللہ ہمیں جہنم کے گرمی سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا. تو اللہ کریم اس دعا کرنے والے کو جہنم کے عذاب سے، جہنم کی گرمی سے محفوظ فرماتا ہے. یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے. تو فضول بات کرنے سے اچھا ہے کہ بندہ یہ حدیث پاک میں آئی ہوئی دعا جس کا میں نے خلاصہ عرض کیا، یہ دعا کر لے. اور اللہ کریم آپ کو اور ہم سب کو قبر کی گرمی سے بچائے، اور دنیا کی گرمی سے بچائے، قبر کی گرمی سے بچائے، اللہ قیامت کی گرمی سے بچائے، اور ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال دیں. ہند گجرات جام نگر سے محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ نگران سورہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے. نگران سورہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگ محنت کا کام کرنے والے لوگ رمضان مبارک میں روزے نہیں رکھتے، اس کے تعلق سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. یہ چند مرتبہ مدنی پھول بیان کیے گئے، مدنی مذاکرے میں بھی کیے گئے ہیں، دارالفتہ اہل سنت میں بھی کیے گئے ہیں، اور کل مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں بھی الحمدللہ اس پر مفتی صاحب نے مدنی پھول بیان کیے تھے. یعنی آپ کو اپنے کام کا جو پیریڈ ہے یا کام کی جو شدت اس کو کمی اس میں لانی پڑے گی. البتہ بلا اجازت شرعی رمضان کے روزے چھوڑنے کی اجازت نہیں ملے گی. آپ ایک مہینہ کام کم کر لیں، اتنا کمائیں کہ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، زیادہ آمدنی کی طرف نہ جائیں، اور کام اگر بہت سخت ہے تو اس میں تھوڑی سی نرمی لائیں. اس میں جو سیٹھ حضرات ہوتے ہیں، جو مالکان ہوتے ہیں، وہ ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ رمضان میں تخفیف کر دیں، کمی لے کر آ جائیں اس معاملے میں، تاکہ یہ ہمارے عاشقان رسول روزے رکھ سکے. اور ان کے پاس یہ بھی ایک جو عذر یا بعضوں کے پاس بہانہ ہے کہ جناب کام زیادہ ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے ان کو روزہ رکھنے کی توفیق ملے، اور آپ کو اللہ نے چاہ تو نیت کا بھی اور عمل کا بھی ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح ابھی آپ نے گرمی کے حوالے سے ایک خبر سنی اور اس کے مطابق نے کچھ آپ کو مدنی پھول بھی دیے. 16 اپریل 2018 کو پاکستان میں ٹی بی کی شرح میں پہلے اور ہیپاٹائٹس میں دوسرے نمبر پر آنے کی رپورٹ شائع ہوئی. آئیے پہلے ہم آپ کو خبر بتاتے ہیں. پاکستان ٹی بی کی شرح میں پہلے اور ہیپاٹائٹس میں دوسرے نمبر پر رپورٹ. اب اس رپورٹ یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ پاکستان دنیا بھر میں ٹی بی تپدق کی شرح میں سر فہرست، جبکہ ہیپاٹائٹس کے پھیلاؤ میں دوسرے نمبر پر رہا. اور HRCP کی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ملک میں تھیلیسیمیا اور ایڈز کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوا. تو رپورٹ کے مطابق ملک میں 3 کروڑ 55 لاکھ بالغ افراد شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں. یہ ایک میڈیکل سروے آیا ہے. ہم نے اس پر ایک خیرخواہی امت کے جذبے کے تحت کہ آپ تک ایک ماہرانہ اور بڑی ایتھینٹیکیٹ آپ کو تجزیہ ہم مہیا کریں. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ملک کے بڑے مشہور و معروف ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، اور بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، اور ہمارے مدنی چینل پر بھی ان کو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا. ایک آدھ دفعہ ماہ رمضان میں بھی انہوں نے اپنی وہ ماہرانہ رائے ہمیں دی تھی. وہ ہیں ڈاکٹر صادق میمن. یہ معدے وغیرہ کے حوالے سے بہت بڑے ڈاکٹر یہ شمار کیے جاتے ہیں، پروفیسر بھی ہیں، اور کافی ان کو مہارت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. وہ ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صادق میمن بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کل حال. ماشاء اللہ. ماہ رمضان کی آمد ہے. میں کہا پہلے آپ کو فیضان مدینہ میں اعتکاف کی دعوت دے دوں. جزاک اللہ خیر. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا، لیکن شاید میں رمضان سے پہلے بھی ایک دفعہ فیضان مدینہ آؤں گا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. خوش آمدید. چشمے میں روشن، دل میں شاد. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو رپورٹ شائع ہوئی یہ ٹی بی اور ہیپاٹائٹس کے حوالے سے، اس معاملے میں مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کیا کہیں گے کہ ایک تو اس کی بڑھتی شرح
اور پھر اس کی وجوہات اور اسے بچنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان جو ہے وہ بدقسمتی سے جو ہے وہ 174 ملکوں میں جو صحت کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے جو پاکستان کا نمبر ہے وہ 134 ہے، یعنی ہم 174 کے بعد سے اوپر جائیں تو ہمارا 134 کا نمبر آتا ہے، یعنی ہم 1 2 3 تو نہیں 134 سے نمبر ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے اگر آپ اس طرح کا اسٹیمیٹ پڑھیں تو آپ کو وہیں سے پتہ چل جائے گا یہ وہ ملک ہوں گے جہاں پہ انفیکشس ڈیزیز یعنی وہ بیماریاں جو جراثیم سے پھیلتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گی۔ تو پاکستان میں جو اموات ہوتی ہیں وہ زیادہ تر انفیکشس ڈیزیز سے ہوتی ہیں، اور بلکہ جبکہ ڈیولپ کنٹریز میں جو اموات ہوتی ہیں وہ دل کے اٹیک کی وجہ سے یا آپ کہہ لیں کہ فالج اور اس طرح کی جو بیماریاں ہیں اس سے ہوتی ہیں۔ تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے ہیپیٹائٹس سی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پہلے نمبر پہ جو ہے وہ مصر ہے۔ مصر میں جو پہلے نمبر ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مصر میں ایک طرح کا جراثیم ہوتا تھا، ایک طرح کی بیماری ہوتی تھی جو جگر کو افیکٹ کرتی تھی۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا تھا کہ مصر میں 1940 اور 1950 کے درمیان پورے مصر میں ایک کمپین چلی کہ سب کو جو ہے اس کے انجیکشن لگائے جائیں بیماری سے بچانے کے لیے۔ جب وہ انجیکشن لگے تو اس وقت بہت زیادہ رواج نہیں تھا کہ سرنج کو صاف کیا جائے یا اس طرح، تو اس وجہ سے مصر میں ہیپیٹائٹس سی جو ہے بڑا کامن ہے۔ تو وہ 14% لوگوں کو ہے وہاں پہ مصر میں، لیکن مصر جو ہے پاکستان سے بھی زیادہ اس پہ محنت کر رہا ہے، اور جو نئی نسل ہے مصر کی اس میں تو بہت کم ہے۔ اب ہمارے پاس اگر ہم بات کرتے ہیں تو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو پریونشن کا ہو، جو پورے ملک میں ایک ساتھ چل رہا ہو یا اس طرح ہو۔ لوگ اپنے اپنے طور پہ یا مختلف صوبائی حکومتیں اپنے اپنے طور پہ کام کرتی ہیں۔ اب اس میں دو حصے ہوتے ہیں جب بھی صوبائی گورنمنٹ کام کرتی ہے، ایک ہوتا ہے علاج اور دوسرا ہوتا ہے بچاؤ۔ علاج پہ تو بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے، لیکن بچاؤ کے لیے جو ہے آپ کو فیلڈ میں جانا ہوتا ہے، ڈاکٹروں سے بات کرنی ہوتی ہے، کیسز ڈھونڈنے ہوتے ہیں، تو وہ کام جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ بہت کم ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے پاکستان جو ہیپیٹائٹس سی میں جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ، یعنی پاکستان میں تقریباً 8% کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہیپیٹائٹس سی میں مبتلا ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10% ہے، لیکن دنیا میں اگر ہم دیکھا جائیں تو ہر 12 میں سے ایک آدمی کو ہیپیٹائٹس سی ہے دنیا میں۔ ڈاکٹر پاکستان میں جو اگر ہم دیکھیں تو ہر 8 لوگوں کو اس میں۔ ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت جیسے پاکستان میں ٹی بی کی شرح کے اوپر بیان کیا گیا، تو جنہیں ٹی بی ہو چکا ہے اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، لیکن یہ بتائیے کہ جن کو ٹی بی نہیں ہے، کروڑوں لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس مرض سے محفوظ فرمایا ہے، تو یہ بتائیے کہ ایک جس شخص کو ٹی بی نہیں ہے وہ کون سی وہ احتیاط کریں، ایک انڈیویجول ایک طور پر ایک مجھے کیا ایسی احتیاطیں کرنی ہیں ہر ایک کو کہ وہ ٹی بی سے بچ سکے؟ ٹی بی کے جو ہے نا پاکستان میں ٹی بی کا جو اسٹیمیٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کتنا، یعنی آپ یہ حیرت ہوگی آپ کو کہ پاکستان میں ابھی جو ٹی بی کے کیس ہیں وہ 6,30,000 ہر سال نئے لوگوں کو ٹی بی ہوتی ہے، یعنی 6,30,000 افراد کو ٹی بی ہوتی ہے، اور ہمارے ہر 1,00,000 افراد میں سے 364 افراد کو ٹی بی ہے۔ پاکستان میں جو ٹی بی سے اموات ہوتی ہے وہ تقریباً 70,000 سالانہ ہے، 70,000 سالانہ اموات ہے۔ اچھا ایشیا کے اندر ہم بات کریں، ایشین ریجن ہے جس میں بنگلہ دیش، پاکستان، فلپائن، یہ وہ ملک ہیں جن میں ٹی بی بہت زیادہ ہے، اس میں چائنا بھی ہے، تو 43% جو مریض ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ تو ہم لوگ اس پورے پول کے اندر 22 ملک کہہ لیں تو اس میں جو 22 ملک میں جو ٹی بی ہے وہ 80% دنیا کی ٹی بی ان غریب 22 ملکوں میں، اس میں پاکستان کے اندر جو ریجن ہے ایشین اس میں ہم 43 نمبر مطلب 43% ہمارے پاس ہے۔ ٹی بی کیا ڈاکٹر صاحب ٹی بی ہے کیا؟ دیکھیں ٹی بی ایک طرح کا جراثیم ہے جو مطلب جو ہے جو کھانسی کے ذریعے پھیلتا ہے ایک شخص سے دوسرے شخص میں۔ ہمارے یہاں جو پہلی چیز ہے نا ٹی بی، جس کو بھی ٹی بی ہو پہلے تو اس کو ماسک پہنایا جائے تقریباً 14 سے 15 دن جب تک اس کا علاج ہو رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے اس کے گھر والوں کو بتایا جائے کہ جس شخص کو ٹی بی ہوئی اس کا فالو اپ بہت ضروری ہے۔ ایکچولی ہمارے ملک میں ٹی بی نہ ختم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹی بی کا علاج 180 دن چلتا ہے، یعنی تقریباً 6 مہینے۔ 6 مہینے تک بہت سارے مریض جو فیڈ اپ ہو جاتے ہیں یا بدزن ہو جاتے ہیں یا کسی اور وجہ سے روزانہ دوا نہیں لے پاتے، تو ایک تو یہ لمبا کورس ہے۔ دوسرا یہ کہ فالو اپ مریض کا ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں ہوتا،
पूरी तरह वो जा नहीं पाते। उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो घर वालों का रोल है। अगर एक घर में किसी को टीबी है तो उन घर वालों को चाहिए कि उसका एक फॉलो जरूर करवाएं। दूसरा, वो घर वाले अपना भी टेस्ट कराएं। जो कॉन्टैक्ट टेस्टिंग है वो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बच्चों में टीबी होती है। अगर घर में किसी बड़े को है तो बच्चों में वो टीबी फौरन मुंतकिल हो जाती है, और ये खांसी के ज़रिए हवा में जो है वो टीबी के जरासीम निकलते हैं और वो फिर जो है फेफड़ों में जाके बैठ जाते हैं। डॉक्टर साहब आप डॉक्टर साहब ये आसान टेस्ट है वो चेस्ट एक्सरे जी डॉक्टर साहब ये मशवरा नहीं आप इरशाद फरमाएं। अपना एक्सरे करा लें तो आसान है। डॉक्टर साहब ये आप मशवरा दे रहे हैं कि हर एक को टीबी और हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाना चाहिए, ये आप रिकमेंड करते हैं? जी बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि चेस्ट एक्सरे तो ज़रूर कराना चाहिए। जब भी आप डॉक्टर्स के पास जाएं, जैसे हम एनुअल चेकअप होते हैं तो उसमें हेपेटाइटिस बी और सी ज़रूर चेक करना चाहिए, और साथ साथ जो है वो चेस्ट एक्सरे भी करना चाहिए। मैं आपको बताऊं जो एस्टीमेट्स हैं वो ये हैं कि अगर जो लोग खून देने जाते हैं, जो हमारे जिनको हम ये कहते हैं कि हमारे मुल्क के सुपरमैन है, खून देने वही जाता है जो अपने आप को इस काबिल समझता है कि उसकी ताकत एक फौजी के बराबर है। यानी हम ये कहेंगे जो हमारे सोल्जर्स हैं जो ब्लड देने जाते हैं उनमें से 10% लोगों को हेपेटाइटिस सी निकल आता है, और तकरीबन 3% लोगों को जो है हेपेटाइटिस बी निकल आता है। तो अगर हमारे में तो 100 में से अगर हमारे जब भी लोग ब्लड देने जाएंगे 100 तो 13 तो वापस आ जाएंगे, सिर्फ इस वजह से कि उनको या तो हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है। डॉक्टर साहब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपने रहनुमाई फरमाई, बहुत फैक्ट्स एंड फिगर आपने हमारे सामने रखे। अल्लाह करीम आपको भी इसकी जज़ा दे, और अल्लाह जो बीमार हैं हेपेटाइटिस सी या बी या इसके जो मरीज़ हैं या टीबी के मरीज़ हैं, जो भी मरीज़ हैं, शुगर का भी आया है, थैलीसीमिया का भी आया है, एड्स का भी, अल्लाह सारे मरीज़ों को शिफा अता फरमाए। आमीन। डॉक्टर साहब आपको इंशाल्लाह फिर कभी भी ज़हमत देंगे, जब फैज़ान मदीना आप आएंगे हो सकता है कि कोई सूरत बन जाए तो फिर इंशाल्लाह मदीना के नाज़रीन तक आपके तजर्बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। आमीन आमीन वइय्याकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेडिकल रिसर्च और मेडिकल सर्वे अब तक हमने पहुंचाया है टीबी और हेपेटाइटिस के हवाले से। मेडिकल की एक अपनी लैंग्वेज है, मेडिकल की एक अपनी थ्योरी है, मेडिकल का एक अपना बयान है। शरीयत का एक मसला मैं बताता चलूँ कि बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, यानी बीमारी एक से दूसरे को लगती नहीं है। इसके असबाब जो भी अल्लाह करीम अपने मतलब ये अल्लाह बेहतर जानता है। मेडिकल का एक अपनी वो थ्योरी है, और रिवायत ये आती है कि एक की बीमारी दूसरे को लगती नहीं, यानी बीमारी मुतअद्दी नहीं होती। ये एक मैंने कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिया। और ब्लड देने के हवाले से हमारे डॉक्टर साहब ने कहा, तो ब्लड किसी को देना इसके भी शरई उसूल हैं। जब भी आप किसी को ब्लड देने का इरादा रखते हैं तो उसकी शरई रहनुमाई ज़रूर ले लें कि आया मुझे ब्लड देना है या मुझे ब्लड नहीं देना। ये दो बातें डॉक्टर साहब की डिस्कशन से जो मुझे आप तक वजाहत करनी थी। अलबत्ता टीबी हो, हेपेटाइटिस हो या एड्स हो, शुगर हो या थैलीसीमिया हो, इस तरह के बहुत सारे बीमारियां हमारे माशरे में हैं। इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हमें एहतियात अता फ़रमाए, और टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें, फैमिली के भी टेस्ट करवा लिया करें। ना जाने कौन सी बीमारी अंदर में पल रही हो और फिर बाद में जब ये ज़ाहिर हो तो ऐसा ना हो कि वो हम बहुत लेट हो चुके हों। तो टेस्ट ज़रूर हम आपको रिकमेंड करते रहते हैं। तो अल्लाह करीम हम सबको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ सुन्नतों भरी रातों भरी तवील ज़िंदगी अता फ़रमाए, और सेहत व तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह करीम हम सबको माह रमज़ान को पाना, ईमान की सलामती के साथ माह रमज़ान को पाना नसीब फरमाए। कॉल चलाइए। निगरानी शूरा की बारगाह में अर्ज़ है, गुलाम अब्बास अख्तारी बात कर रहा हूँ, 7 शरीफ अतराफ से। तो अभी आपने बात की पानी की किल्लत की, तो मैं आप अपने शहर की बात कर रहा हूँ आपसे। हमें 5 से 6 साल हो गए, हमारे यहाँ पानी नहीं है, और हम टैंकर आते हैं हमारे शहर में 10 रुपया एक कैन वगैरह, ये इस हिसाब से हम 5 से 6 साल हो गए हम चल रहे हैं। तो ये दुआ फरमाएं आप हमारे लिए, और रमज़ान शरीफ के लिए भी दुआ फरमाएं कि इतनी गर्मी आ रही है यहाँ अंदरूनी सिंध में, 50 से तक टेम्परेचर जा रहा है, और लोड शेडिंग भी मतलब बहुत है। और ये दुआ फरमाए अल्लाह ताला आसानियाँ अता फरमाए। आमीन आमीन बिजहन आमीन आमीन। अल्लाह करम फरमाए। यकीनन ये बातें तकलीफ़ दे रही होती हैं,
اور ایک مومن کو دوسرے مومن سے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے اتنی محبت اور لگاؤ ہونا چاہیے کہ جب اس کا کوئی مسلمان بھائی تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف کو محسوس کرے۔ اللہ کریم آپ کے لیے، ہم سب کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے اور ایسا قرآنی اس میں درس ہے کہ اولاد کی کمی ہو، بارشوں کی کمی ہو، رزق کی کمی ہو، اس طرح کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، اس پریشانیوں کو ہر استغفار ہے۔ استغفار کہتے ہیں یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، یعنی یہ اللہ کے حضور توبہ کرنا ہے، اور توبہ کے لیے ضروری ہے کہ سچی توبہ ہو، ندامت اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ تو بارشیں ہوں گی اور بہت سارے اس میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے جب بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے۔ ورنہ یہ کہ بارشیں کا نہ ہونا، آج ہمارے ملک میں بھی کئی جگہوں پر بارشوں کی وہ ضرورتیں محسوس ہوتی ہیں، استغفار کرنا چاہیے۔ میرے میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں، کثرت استغفار کریں۔ ہم اللہ کی زمین کو اس قدر گناہوں سے بھر دیتے ہیں کہ ہم پر بارشیں روک دی جاتی ہیں، اور پھر طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی تکلیف اور آزمائشوں سے ہمیں دوچار ہونا پڑتا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے شہروں میں پانی کی قلت، بارشوں کی قلت، اناج کی قلت، پھل فروٹ کی قلت، مہنگائی، پریشانی، دکھ درد، خوف، ڈر، کتنی آزمائشیں آج ہم اس میں گھرے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا گانے باجے کم ہوئے؟ کیا فلمیں ڈرامے کم ہوئے؟ کیا بے پردگی کم ہوئی؟ کیا جوئے کے اڈے بند ہو گئے؟ کیا شراب کے اڈے بند ہو گئے؟ کیا شراب پینے والوں نے شراب سے سچی توبہ کر لی ہے؟ کیا رشوت بند ہو گئی؟ کیا سود کا کاروبار بند ہو گیا؟ کیا ظلم بند ہو گیا؟ کیا زیادتی بند ہو گئی؟ کیا ناحق قتل بند ہو گیا؟ کیا عورتوں پر ظلم کرنا بند ہو گیا؟ کیا شوہر کی نافرمانی بند ہو گئی؟ کیا ماں باپ کی نافرمانی رک گئی؟ کیا ماں باپ نے اولاد کی تربیت شریعت کے مطابق کرنی شروع کر دی ہے؟ کیا پڑوسیوں کے حق ادا کیے جا رہے ہیں؟ کیا رزق حلال کمایا جا رہا ہے؟ کیا ملاوٹ سے ہم نے اپنے آپ کو روک لیا ہے؟ کیا ہم بددیانتی سے رک گئے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ سے رک گئے ہیں؟ کیا وعدہ خلافی سے رک گئے ہیں؟ کیا ہم غیبتوں سے توبہ کر چکے ہیں؟ کیا ہم چغلی سے بچ گئے ہیں؟ کیا ہماری بد نگاہیوں کی عادت چھوٹ گئی ہے؟ کیا ہماری بے پردگیاں ہمارے معاشرے میں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا عورتوں کا آدھا لباس پہنا کم ہو گیا ہے، مطلب ختم ہو گیا؟ کیا اس طرح کے کئی گناہ ہیں، کیا یہ کم ہو گئے یا ختم ہو گئے؟ اس معاملے میں ہم نے کوئی سچی توبہ کر لی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ آپ خود بتائیے کہ اس قدر اللہ کی نافرمانیوں والے عمل ہمارے آس پاس بدقسمتی کے ساتھ ہمارے گھروں میں ہو رہے ہوتے ہیں، اور حالات پھر آپ کے سامنے ہیں۔ جس طرح کے ہم آزمائشوں کا شکار ہیں، میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، استغفار، سچی توبہ، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، اپنے آپ کو نیکی کی طرف لے کر آئیں۔ اللہ تعالی ہم پر رحمت کا می برسائے گا، اللہ تعالی ہمیں ہمارے رزق میں برکت دے گا، ہمارے مال و اسباب میں اللہ برکت عطا فرمائے گا، اللہ کریم اولاد میں برکت عطا فرمائے گا، اور خوب خوب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خیر کثیر اس کے کرم سے ہمیں نصیب ہوگی۔ استغفار ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ ضروری ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ اللہ ہی ہے جو کرم کرنے والا ہے۔ سورہ ملک کی آخری آیت کا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ سورہ ملک کی آخری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ، کہہ دو کہ اگر تم صبح کو دیکھو، مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہ تمہارا پانی زمین میں دھسا دیا گیا، وہ کون ہے جو اس پانی کو باہر نکال دے؟ یہ آیت کریمہ کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ پانی جب زمین میں دھس جائے، کون ہے جو اس پانی کو زمین سے باہر نکال دے؟ اللہ رب العالمین، سوا رب العالمین جو کوئی نہیں جو یہ پانی دے دے۔ اللہ بارش روک لے، کون بارش برسا سکتا ہے؟ اللہ پانی زمین میں دھسا دے، کون ہے جو پانی لا سکتا ہے؟ اللہ فصلوں کو نہ دے پھل وغیرہ، تو کون ہے جو یہ پھل وغیرہ لا سکتا ہے؟ درخت ہرے بھرے ہیں، اس کے حکم سے ہرے بھرے ہیں، کہ وہ کائنات کا مالک ہے۔ راحتیں، سکون، آسانیاں، امن، پیار، محبت وہ عطا فرمانے والا، اور ہم اسی کی نافرمانی پر کمر باندھے ہوئے ہیں، اور وہ نہ ہم نہ سدھریں گے قسم کھائیے والا حساب ہے۔ تو یہ چیزیں، ان چیزوں کا حل نکالیں، پلیز ان چیزوں کا حل نکالیں۔ بددیانتی، ظلم، زیادتی، ستم پر ستم کیے چلے جا رہے ہیں ہم لوگوں کے اوپر۔ جو کر رہے ہیں وہ میری بات کو اللہ کرے سمجھ رہے ہو، بیواؤں کا حق کھا لیتے ہیں، یتیموں کا حق کھا لیتے ہیں، وارثوں کا حق کھا جاتے ہیں، بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، زیادتیاں الگ ہو رہی ہیں، بدکاریاں الگ ہو رہی ہیں۔ کیا نہیں ہو رہا؟
ایک بزرگ علیہ رحمہ کے پاس لوگ حاضر ہوئے، کہا کہ حضرت آپ بیٹھے ہیں، آپ آئیے ہم دعا کریں، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، مویشی مر رہے ہیں تو پریشانی ہو گئی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں تم مجھ سے بارشوں کی دعا کروانے آئے ہو؟ میں تو یہاں بیٹا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ہمارے اعمال بد کی وجہ سے آسمان سے آگ نہیں برس رہی۔ سچی توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، غین کے ساتھ ہے، غاف کے ساتھ نہیں ہے، استغفر اللہ۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے صدقے اللہ نے ان کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ روزانہ 70 بار، ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ آج ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ہم استغفار کہاں کرتے ہیں؟ منہ پر چپت مان لینے کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ تو ندامت، افسوس و گلٹی فیل کرنے کا نام ہے، اور آئندہ گناہ ترک کرنے کا نام ہے۔ اللہ سچی توبہ کی توفیق دے، اور ایک اس رب کریم کی بارگاہ میں عرض ہے، ہم جیسے بھی ہیں تیرے مولا، گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہم تیرے ہی ہیں، ہم تیرے نافرمان ہیں مگر تیرے باغی نہیں ہیں مولا۔ ہم پر رحمتوں کا میਂہ برسا، ہماری یہ پانی کی، بجلی کی، طرح طرح کی مال اناج کی جو قلت ہے رب کریم تو اپنی رحمت سے دور فرما۔ کوئی تو آمین ایسا کہے گا جس کی آمین رب کو پسند آ جائے گی اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ کریم حضرت سیدنا شیخ نور المبین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہم پر رحمتوں کا میਂہ برسائے، اور ہم پر یہ پریشانیاں جو شدتیں ہیں وہ اس میں اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عابد محمود ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میری جو شکایت ہے وہ ڈاکٹر صاحبان سے ہے۔ جو مریض جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے وہ اگر اپنا علاج کروانے کے لیے اسپتال کی ایمرجنسی میں جاتے ہیں تو وہاں ان کو مریضوں کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ آپ یقین کریں مجھے 8-9 مہینے ہو گئے چارپائی میں پڑا ہوں، کس طریقے سے مجھے میرے گھر والے لے کے جاتے ہیں ہاسپٹل میں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن وہاں نہ کوئی میڈیسن نہ کوئی۔ جو ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے وہ کہتا ہے بھائی میں کیا کر سکتا ہوں یار۔ تو میں مایوس ہوں اس وقت، اور میں نگران شورا سے درخواست ہے میری کہ آپ مجھے کوئی مدنی پھول عطا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے رب کریم کا میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس کے پیارے حبیب کا واسطہ دے کر کہ اللہ آپ پر رحم و کرم فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی دے۔ اس طرح کے جو بھی مریض اس وقت مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، دعا ہے اللہ کریم آپ سب عاشقان رسول کو صحت دے، تندرستی دے۔ میرے پیارے و میٹھے اسلامی بھائی، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، اللہ کریم ہے، وہ بغیر دوا کا شفا دینے پر قادر ہے۔ ہاں آپ مایوس نہیں ہو، ہمت میں رہیے، اللہ آپ کو کھڑا کر دے، اللہ آپ کو بٹھا دے، اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا کر دے۔ اور آپ نے جو اپنا درد بیان کیا ہے میں سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 6 ماہ تک مسلسل علاج کروانا پڑتا ہے ٹی بی والے کو، میں مانتا ہوں 6 ماہ تک علاج کروانا پڑتا ہے، مگر علاج اتنا مہنگا ہے اور علاج میں اتنی دقت و تکالیف ہیں کہ یہ مریض یا اس کا کوئی نمائندہ جائے تو کیا جائے اور بیچارہ لے جائے تو کیسے لے جائے۔ ٹرانسپورٹ مہنگا، دھوپ، پھر کوئی مینجمنٹ نہیں ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، اور مطلب کہ نوازشات، پھر کرپشن، اتنا بہت پریشانیاں ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نرس کیا نا، اللہ کے حضور ہم سچی توبہ کریں، اللہ ایسے اسباب کر دے گا، ایسے لوگ اللہ ہمیں عطا فرما دے گا کہ جو ہم پر رحم کریں گے، ہم پر شفقت کریں گے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ وہ اللہ ہی کر سکتا ہے، دلوں میں رحم اللہ ہی ڈال سکتا ہے۔ ہم اللہ عز و جل کے فرما بردار بندے بن جائیں، اللہ تعالی ہمارے لیے اسباب پیدا کرے گا، اور انشاءاللہ ایسے ایسے لوگ ہمیں عطا فرما دے گا جو ہمارے بڑوں پر رحم کریں گے، ہمارے چھوٹوں پر شفقت کریں گے، اور آسانیاں ہو جائیں۔ میں خود آپ سے ہمدردی کرتا ہوں اور آپ کی اس بات سے بالکل میں وہ متفق ہوں کہ ایسا ہے، اگرچہ ہر جگہ نہیں ہے مگر پھر بھی ایسا ہے۔ ڈاکٹروں کو چاہیے کہ ہمدردیاں پیدا کریں، جو علاج کی ذمہ داریوں پر انہیں چاہیے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ اچھا کال چلا دے۔
عمران بھائی مرحبا، ماشاءاللہ آپ کا بر اعظم افریقہ کا دورہ، مدنی قافلے کی صورت میں مختلف اوقات میں دیکھتے رہے، ماشاءاللہ کیا مرحبا، اللہ عز و جل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اور عمران بھائی یہ جو سبق ہم اس خبریں کے حوالے سے ہے، جیسا کہ گرمی کے بارے میں یا دیگر معاملات کے بارے میں، یعنی حالت جیسے بھی ہو، ہمارا جو شکر ادا کرنے کا جو سلیقہ ہے، طریقہ ہے، قرینہ ہے، ہر حال میں وہ کیسا ہونا چاہیے، اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجیے، یعنی زبان شکوہ شکایتوں سے کیسے دور رکھ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر 44 ڈگری ہے آپ کے یہاں گرمی تو شکر ادا کریں کہ 50 نہیں ہو گئی، 50 سے تو شکر ادا کریں 55 نہیں ہو گئی، اور پھر صبر کریں۔ کوئی ایک ہاتھ میں تکلیف ہے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ دوسرے ہاتھ میں نہیں ہے، دونوں میں ہے تو شکر ادا کرے پاؤں میں نہیں ہے۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اور حصے میں نہیں ہے۔ ایک اولاد تکلیف دیتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اولاد تکلیف نہیں دے رہی۔ یوں شکر کے کئی پہلو ہیں، اور ہمارے پاس جو تکلیف ہے وہ یا پریشانی ہے اس کی پرسنٹیج بہت کم ہوتی ہے، آسانی اور راحتوں کا جو پرسنٹیج وہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ جب اس پہلو پر غور کریں گے تو انشاءاللہ شکر کا موقع آئے گا، اور جب آپ شکر ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو بہت اللہ اپنی نعمتیں بڑھائے گا اور آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ اگلے آئندہ سلسلے میں ایک بار پھر حاضر ہوں گا، اور اصل میں میرا ایک مدنی مشورہ ہے، چلیں ایک کال لے لیں۔ میرا نام عائشہ تاریہ ہے، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں۔ شادی نگران شورا آپ کا سلسلہ سبق صبر بہت اچھا ہے، اس سے لوگوں کو بہت سی معلومات ملتی ہے اور آئندہ احتیاط کرنے کا سبق ملتا ہے۔ اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی منی عائشہ بھائی، آپ کا فون کرنے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، دعاؤں سے نوازنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو آپ کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور بھی سبق آموز خبریں ہیں انشاءاللہ آئندہ کے لیے پھر حاضری کی نیت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔